جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ نیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے، بار بار موسم بہت ٹھنڈا ہے، یخ ہو گیا ہے، بہت زیادہ دھند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین اللہم آمین۔ امید ہے تمام دوست آپ جہاں کہیں بھی ہیں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں جہاں جہاں بھی میرے بہن بھائی، میرے فالور کے علاوہ جمیع انسان اور مسلمان جہاں جہاں بھی موجود ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں جہاں جہاں موجود ہیں، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ ان کو اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل کرے۔ دن میں ایک مرتبہ ہی صحیح درود لازمی پڑھنا چاہیے، اور درود میرے لحاظ سے تو کائنات کا جو افضل ترین ذکر ہے وہ درود ہے۔ کیوں؟ جو اللہ پڑھتا ہے وہ سب سے افضل ہے، جو بندہ پڑھتا ہے وہ افضل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، تو پیارے دوستو درود کم از کم ایک مرتبہ تو دن میں زیادہ سے زیادہ پڑھے تو کیا بات ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ لیا کرے تو بہتری ہوگی۔ تو ایک تنبیہ، ایک خطرہ جو ہے، جو متعدد کیس ان 4 دنوں میں آئے، اس کے متعلق جو ہے نا آپ کو آؤٹ پٹ دینا تھا۔ مالٹا، موسمی، اورنج، فلوٹر، یہ ایک ہی فیملی ہے۔ اسپیشلی رات کھانے کے بعد نا آپ مالٹا، موسمی، یہ چیزیں جو ہے نا مالٹا اورنج ٹیپ، یہ رات سوتے وقت کھانے سے بعد کبھی بھی مت کھائیں۔ جس نے بھی کھایا ہے ان کو ہی ہیضہ ہوا ہے، جس نے بھی کھایا ہے۔ تو آج اسپیشلی مفتی عدنان صاحب ہیں کشمیر سے، مجھے انہوں نے فون کیا کہ جناب رات مالٹا کھایا تو یہ پرابلم ہوئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دوسروں کو بتا دیں تاکہ دوسرے لوگ بچ سکیں۔ تو التجا ہے کہ کھانے کے بعد مالٹا سرد ہوتا ہے، سرد تر ہوتا ہے، تو سرد تر چیز ہے۔ رات کو جس طرح آپ لسی نہیں نہ پی سکتے، اسی طرح ہی آپ مالٹا رات کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر مالٹا استعمال کریں گے تو اس کے نتائج آپ کو برے بھگتنا پڑیں گے۔ آپ نے اپنے کوشچن کی تیاری کریے۔ کل کے جو کوشچن رہتے تھے میں ان سے شروع کرتا ہوں۔ آپ اپنے کوشچن لکھیے، میری ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریے تاکہ ہم چند لوگ اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ بفضل اللہ۔ موسم سرما کی بیماریاں، دائمی کیرا، نزلہ، زکام، بخار، یہ 4 چیزیں اس کے متعلق رؤف صاحب ہیں لیا سے، انہوں نے مجھے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی بات اگر کر دے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ چھوٹے اور بڑے بچوں میں، چھوٹے بڑے جتنے بھی بچے ہیں ان میں یہ یکساں بیماریاں تقریباً جو پائی جاتی ہیں، ان کے متعلق میں چھوٹی سی آگاہی دیتا ہوں، چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ باقی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ جو انڈا ہے، انڈے کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ ہم نے جیسے ہسٹری میں دیکھا، سب سے عمدہ جو صحت ہوتی تھی وہ ذمہ داروں کی ہوتی تھی، اور وہ مٹی پہ بیٹھ کے روٹی کھاتے تھے اور انڈا کھاتے تھے۔ اور اب بھی ذمہ داروں کی صحتیں بہتر ہے، جو سٹی لائف گزار رہے ہیں ان کی صحتیں بہتر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے، بس گزارا کر رہے ہیں۔ بہترین صحت جو ہے نا وہ غربا کے بچوں کی، مزدور کے بچوں کی ہے، کیونکہ مٹی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اور جو بچہ بیمار ہو، تندرست نہ رہتا ہو، اور کبھی اپنے مٹی میں اس کو کھیلنے نہ دیا ہو، میرا مشورہ ہے کہ اس کو مٹی میں چھوڑ دیں، اس کو کھیلنے دیں مٹی میں، اور نظام قدرت کا تماشا دیکھیں۔ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں کہ مٹی میں اپنے بچوں کو کھیلنے نہیں دیتے ہیں، ان کو بچا کے رکھتے ہیں، کیمیکلز کی دنیا میں رکھتے ہیں، تو اس طرح جیسے ہم نے انڈا، اس کی زردی جو ہے وہ چھوڑ دی اور سفیدی کھانا شروع کر دی۔ یہ نیا ٹیکنالوجی والا دور ہے، تو ہم نے ایسا کر دیا۔ ہماری ماؤں نے ہمیں انڈا کھلایا تھا کہ جو زردی ہے اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے، لیکن سارا کولیسٹرول جو ہوتا ہے نا وہ بیڈ نہیں ہوتا، گڈ کولیسٹرول بھی ہوتا ہے جو جسم کو کھولتا ہے، لوبریکیٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ چھوڑ دیا۔ بیسک ان دنوں میں سفیدی نہیں بلکہ زردی کھانی چاہیے، تاکہ آپ کو اندر سے وٹامن ڈی ملے، آپ کو حرارت پرووائڈ ہو اور آپ تندرست رہ سکیں۔ مٹی جو ہے نا، ہم اس کا ایک حصہ ہے، ہمارے وجود کا چوتھا جز جو ہے نا مٹی ہے۔ مٹی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بابا جی فرید جو کوٹ میٹھن والے، وہ کہتے ہیں کہ خاک کدی نہ نندیے، خاکو جیڑ نہ کو، جیوندیاں دے پیراں تھلے مویاں اوپر ہو، یعنی جب مرتے ہیں تو اس کے اندر، اور جب جیتے ہیں تو اس کے اوپر مٹی جیسی کوئی عظیم نعمت نہیں۔ مٹی سے نفرت نہیں، مٹی سے بچاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ پہل یاد ہے، موضوع تھوڑا سا سائڈ پہ چلا گیا لیکن یہ قیمتی چیزیں ہیں۔ لوگ مٹی سے غسل کیا کرتے تھے، جن کو خارش، الرجی، اس کے علاوہ اور جلدی امراض ہوا جایا کرتی تھی، جو لاج ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، پرانے چھپڑ میں، گاؤں کے کسی چھپڑ میں، اس میں جا کے وہ غسل کرتے تھے اور ٹھیک ہوتے تھے۔ میں نے یہ آزمایا بھی ہے، دیکھا بھی۔ آج کل وہ پیروں کے ہاں کوئی چھپڑ ہو، دربار کے پاس کوئی چھپڑ ہو، تو کہتے ہیں جی بڑی کرامات ہے۔ کرامات مٹی کی ہوتی ہے اور کسی چیز کی کرامات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ خیر،
मौसम सरमा की बीमारियों में दर्जा अव्वल पे अंडे की सफेदी है। अपने बच्चों को अंडे की सफेदी खिलाएं। हम लोगों ने क्या किया, मेरे अपने बच्चों में पिछले दिनों ये मामला हो गया था कि मामू जो हैं वो वेट लिफ्ट नहीं करते थे, तो वो जनाब जर्दी नहीं खाते थे, तो बच्चों ने देखा मामू नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते जनाब, तो बच्चों ने भी छोड़ दिया। अब उनको समझाया, उन्होंने जर्दी खानी शुरू कर दी है। नज़ला, जुकाम, बुखार, दायमी केरा, बलगम, रेशा, चेस्ट इन्फेक्शन, इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो अंडे की जर्दी लाजमी इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ एक छोटा सा फार्मूला जो मैं अक्सर बयान करता हूं, ये दूसरों को बताइए, ये फायदेमंद है। और किसी मेहमान को अगर आपने ये पिला दिया चाय में या कावे में, तो वो आपको जरूर पूछेगा ये क्या फार्मूला मुझे बताएं। तो आपको चाहिए कि इसकी तशहीर करें, क्योंकि इसका अजर हमें अल्लाह देगा। क्या है? जड़पान, सब्ज़ इलायची और मगज अख्यार, यानी बीज के अंदर जो मगज होता है, अख्यार खीरे का बीज, और वो सबसे छोटा होता है। ये तीनों चीज़ें हम वजन लेकर इनको पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद इनको हाफ टी स्पून से 1 टी स्पून तक चाय के कप में डालिए, लेकिन बॉयल करना है लाजमी। जब चाय बनाते हैं उसमें डाल लीजिए। आप इसका बना लीजिए, कावा बना सकते हैं। ये सुबह दोपहर शाम हाफ टी स्पून से 1 टीस्पून तक चाय में या कावे में आप ले सकते हैं। सर्दी को तो ऐसे भगाता है जैसे भगाने का हक है। फिर ये जिस्म में तरी पैदा करता है। जिनकी बॉडी में खुश्की है, इसका जो मिजाज बनता है वो गर्मो खुश्क बनता है। हमारी बॉडी में नुकसान तब होता है जब सर्दी और खुश्की आ जाती है। फिर लचक कम हो जाती है, अंतड़ियां सूज जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। कोशिश करिए, ये कावा सबसे ज्यादा लोगों को बताइए। नज़ला, जुकाम, बदहजमी, केरा, बुखार, चेस्ट का इन्फेक्शन, सर्दी की जितने भी अमराज हैं, हम उनको हुक्मा जो कहते हैं तिब्ब की लुगा में, उनको अमराज बारदा कहते हैं, ठंडी मर्जें। तो ठंडी मर्जों में आप बिला झिझक ये जड़पान, मगज ख्यार और सब्ज इलायची, ये हमारी ग़िज़ाएं हैं तकरीबन, इनको इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी रऊफ साहब, मैंने आपका तो काम कर दिया। मुस्तफ़ा लाहौर से वो कहते हैं, ये कल के जो कमेंट है उनकी बात कर रहा हूँ। सर, मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से कानों में सुनाई देना बंद हो गया है। देखिए जी, बात यह है कि इत्तदाल पसंदी, यानी दरमियानी दर्जा ठीक होता है, ना ज़्यादा अमीरी ठीक है ना ज़्यादा गरीबी ठीक है। यानी कोशिश करिए, आम जो सिंपल खाने हैं मुस्तफ़ा, जो गरबा के खाने हैं, जो मजदूरों के खाने हैं, उसमें मोस्टली शोरबे वाले खाने होते हैं। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि शोरबे वाले खाने अपनी अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कराइए। आजकल कहते हैं कि वैक्सीनेशन कराएं कानों की, पर कानों में सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल ना डालें। बचपन में हमने देखा कि लोग कानों में तेल डालते थे ताकि लुब्रिकेट हो जाए। आजकल कहते हैं कि जो मैन मेड चीज़ें हैं उनको यूज़ करें, जो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें उनको यूज़ ना करें। तो मेरा एक मशवरा है कि आप फितरत की तरफ जाएं, हम अपने असल की तरफ जाएं। हम बेशक तरक्की में आ गए, लेकिन फितरत को अगर हम भूल गए तो फितरत भी हमें भूल जाएगी। मेरा आपको ज़ाती मशवरा है, अम्मा को ना कानों में तेल डलवाइए, और अगर बेहतरीन तेल आप बनाना चाहते हैं, कानों के लिए अच्छा तेल बनाना चाहते हैं, तो उसमें तुम्मे का पानी, जिसको हंजल भी कहते हैं, कौड़ तुम्मा भी कहते हैं, तुरुम्बा भी कहते हैं, काफ़ी मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नाम है। तुम्मे का पानी लेके, जितना पानी होगा किसी तरीके से पानी निकाल लीजिए। तुम्मे का पानी लेके जितना तुम्मे का पानी है उतना ही उसमें सरसों का तेल डाल के हल्की आंच पे बर्न कीजिए। जब स्टीम खत्म हो जाए, तेल तिड़कना बंद हो जाए, तो मतलब ये कि वो तेल तैयार हो गया। सुबह शाम बिस्मिल्लाह पढ़ के अम्मा की कानों में डालिए। ये बहरेपन का, फंगस का, कानों की जो फंगस है जो बच्चों में अक्सर पाई जाती है, बड़ों में भी, इन्फेक्शन का, दर्द का, और जो कम सुनाई देता है, इस तरह के कानों के तमाम जितने अमराज हैं, तुम्मे का पानी और सरसों का तेल हम वजन जला के अगर आप डालते हैं तो कान की कोई मर्ज नहीं रहती। और मर्जें बनती कहाँ से हैं? नज़ला, जुकाम, कानों के मसाइल, दांतों के मसाइल, चेस्ट का इन्फेक्शन, ये सारी की सारी गले में एक ही वजूहात से, ठंड लगने से ऐसे मामले होते हैं मोस्टली। तो मुस्तफ़ा ये तेल बनाइए, इस्तेमाल करिए। और ब्लड प्रेशर के लिए मिर्च स्या और छोटी चंदन जो है ना, इस दोनों का पाउडर करके 0 का कैप्सूल भर के सुबह शाम पानी से दें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह आपकी अम्मा का बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा, और कानों की जो समात का मसला है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। अभी इकरार हसन ने कहा था छोटे बच्चों के कानों में खुश्की होती है, सेम लाइक यही तेल बना दें और बच्चों के जिस्म पे मालिश करिए। लाजमी मालिश करने के बाद सर्दी से महफूज रखना है। मालिश वहां करिए जहां हवा ना लगती हो, हीटर लगा हुआ हो, इस मौसम में खुसूसन। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसकी मालिश करें और कानों में वो तेल बना के डालें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जनाब रात को, इब्रार साहब कहते हैं, इब्रार साहब मुल्तान से कहते हैं, रात को पेशाब, जो छोटा पेशाब है बहुत ज्यादा यूरिन,
بہت زیادہ اور بار بار آتا ہے. اس کا کوئی تدارک بتا دے پیارے بھائی. دن کو ہم چلتے پھرتے ہیں تو ہماری باڈی وارم اپ رہتی ہے, جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو پھر ہماری باڈی جو ہے بالکل سٹل اس کی ورکنگ کنڈیشن ختم ہو کے وارم اپ نہیں رہتی, جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. مثانہ آلریڈی کمزور ہے جن کا, ان کے ساتھ یہ عوارض آتا ہے. تو میرے پیارے بھائی, آپ اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو میرا ذاتی آپ کو مشورہ ہے کہ گڑ اور تل یا شکر اور تل جو ہے نا یہ استعمال کرے, اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. اور پھر کل میں نے جو ایک آپ کے سامنے رکھا تھا السی کا, جو السی سیڈ کا میں نے ایک سسٹم رکھا تھا, اس ویڈیو کو دیکھیے انشاءاللہ بفضل اللہ. اگر آپ السی یوز کرتے ہیں اس سے بھی یہ پیشاب کا معاملہ آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے, اور تل کھانے سے بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. غذائیں کھائیں, دعائیں نہ کھائیں, آپ کے لیے بہترین چیز ہے. اور آخر پہ یہ ایک مدیہ بیٹی ہیں لاہور کی, وہ کہتی ہے سردیوں میں ہیٹر سیکنے کے نقصانات کیا کیا ہیں. جی بالکل, نقصانات تو بہت زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جتنی سہولتیں اس ترقی کے دور میں ہمارے پاس آئیں, ان سہولتوں کی وجہ سے ہمیں بیماریاں لگی ہیں نہ کہ تندرستی ہوئی ہیں. ہم عارضی سہولت انجوائے کرتے ہیں. دیکھیے ہیٹر سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے جو اندر والے پردے ہیں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں نا, وہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کی بینائی میں کافی سارے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ویدر ہے لاہور کا خصوصی, جس میں آکسیجن کی شدید کمی ہے, اس میں کافی ساری زہریلی گیسیں جو ایندھن سے خارج ہو کے یا ایندھن کے برننگ سے جو بنتی ہیں ان سے, اور ہیٹر سے بھی ایسے نقصان, آپ کی جلدی امراض کا مسئلہ بنتا ہے, اسپیشلی آنکھوں کا اور لنگز کا مسئلہ تو بنتا ہے. اعتدال پسندی میں رہیں, تھوڑا بہت اللہ کا جو دیا ہو موسم اس کو بھی انجوائے کریں. یہ اللہ نے جو موسم پیدا کیے, ہم بیسیکلی انسان جو ہے یہ یکسانیت پسند نہیں ہے. اگر سردی ہے تو یہ گرمی کا انتخاب کرے گا, گرمی ہے تو پھر یہ سردی کی طرف جانا چاہیے. گرمی میں اے سی چلانا شروع کر دیتا ہے, سردی میں ہیٹر چلانا شروع, یعنی اپنی پسند کے پھل, اپنی پسند کے موسم کو, اپنی پسند کے ذائقے کو یہ انجوائے کرتا ہے. تو کوشش کرے ایک حد تک جو ہے نا ہیٹر آپ چلا سکتے ہیں, زیادہ نہیں. اور اسپیشلی یہ تنبیہ ہے کہ رات سوتے وقت کبھی بھی ہیٹر آپ نہ چلائیں. ہم نے کافی سارے ایکسیڈنٹ دیکھے ہیں. اس کے علاوہ مری کا جو پچھلے سال سانحہ ہوا تھا وہ بھی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا تھا. برف باری ہوئی, ہم برف باری کی وجہ سے گاڑیاں نکل نہیں رہی تھی, گاڑیوں میں ہیٹر چلا دیے, اور پھر کیا ہوا کہ گاڑیوں کا جو سلنسل ہے جہاں سے دھواں نکلتا ہے, جب وہ برف نے ڈھک لیا تو پھر وہ جو گیس خارج ہونی تھی وہ ساری کی ساری اندر آنا شروع تھی. 2-3 منٹ میں کام ہو گیا تھا. کوشش کریے ہیٹر اس جگہ, گاڑی کا ہو یا گھر کا ہیٹر ہو, اس جگہ چلائیے جہاں آپ چوک کو بند, اور سونے سے پہلے ہیٹر کو بند کر دیجئے. اور ہیٹر اعتدال پسندی سے اگر لیں گے تو کوئی نقصان نہیں. اگر حد سے زیادہ تو پھر آنکھوں کا مسائل, سانس کے مسائل, اس طرح کے لوبریکیشن کے مسائل جو ہے نا آپ کو بنے گے, پھر آپ کا معاملہ خراب ہوگا. تو کوشش کریے اتنا ہیٹر استعمال کریے جتنا آپ برداشت کرتے ہیں. مومن خان مومن لاہور سے کہتے ہیں سر اچھا بیلی کم کرنے کا کوئی علاج, یعنی پڑھے لکھے طریقے بتا رہے ہیں, پیٹ کم کرنے کا علاج بتا دیں. بھائی میرے پیٹ کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو کھانا کھائیں اس کو ہضم کریں. ہضم کرنے کے بغیر آپ سوئیں کبھی نہیں, انشاءاللہ بیلی کم ہو جائے گی. اور پھر آپ کے جو کھانے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہوں. ہم جیسے مسلمان ہیں, نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ماننا ہم پہ مطلب فرض نہیں کہہ سکتا, سنت ہے. لیکن اگر آپ فرض کی طرح اس بات کو مانیں گے انشاءاللہ بفضل اللہ تو بیلی کبھی بھی نہیں آپ کی بڑھے گی. لیکوڈ فارم میں کھانے کھائیے, اور اپنے کھانے جو ہیں اعتدال پسندی والے, عام سے کھانے, مہنگے کھانے, بھنے ہوئے کھانے, اور آرام پرستی, کاہلی, سستی, یا پیٹ سے بڑھ سکتا ہے, ویٹ بھی بڑھ سکتا ہے. کوشش کریے اپنے کھانے ایزی سے رکھیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مومن خان پرابلم نہ ہو. اور اگر آپ پیٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو سنڈ کا یا ادرک کا جو کہوا ہے یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, یا سنڈ کا استعمال شروع کر دیں زیادہ. اس کی بھجیا کی شکل میں یا کھانوں میں زیادہ استعمال کریں, اس سے پیٹ کم ہوتا ہے اور آپ کے جو مسلز ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں. شکیل کیا کہتے ہیں, شکیل لکھا نہیں کہاں سے ہیں, کہتے ہیں سر منہ کی بدبو کیسے ختم ہو سکتی ہے. ویری گڈ شکیل, منہ کی بدبو ہوتی کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے منہ کی بدبو تب ہوتی ہے جب آپ کے مسوڑوں کا مسئلہ ہے, جب آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھا اور ہمیشہ آپ نے برش اور ٹوتھ پیسٹ پہ جو نا انحصار کرنا شروع کر دیا, تو پھر منہ کی بدبو تو ہوگی پیارے بھائی. اور منہ کی بدبو تب ہوتی ہے جب آپ کے سٹمک کے پرابلم آ جائیں. سٹمک کے پرابلم ہوں گے تو پھر ماس خورا, دانتوں کے مسائل, دانتوں میں درد, منہ کی بدبو, مسوڑوں کے مسائل. اور میرا آپ کو ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ککر, دیسی ککر ہمارے پنجاب میں بہت پایا جاتا ہے, کشمیر میں بہت پایا جاتا ہے. دیسی ککر یا نیم کی مسواک بیٹے نا یہ شروع کر دیں,
اور مسواک آپ بھاگتے بھاگتے نہیں کریں گے، یہ اسپیشل ایک طریقہ کار ہے کہ مسواک آپ کریں اور منہ سے جو پانی نکلے گا، غلاظت نکلے گی، انشاءاللہ آپ کے منہ بالکل تعفن سے پاک ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لونگ چبائیں، لونگ تعفن کو، منہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ لونگ جو ہے نا، اس کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیجئے، انگلی سے لگائیے اور پیسٹ کی طرح کریے۔ پہلے مسواک تھی اور یہ دانتوں کی انگلی تھی، ہر کھانے کے بعد لوگ کولی کرتے تھے۔ اب کولی کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پنڈوؤں کا معاملہ ہے، یہ اولڈ ہے، یہ اولڈ مائنڈ کا بندہ ہے۔ تندرستی کا تعلق اولڈ سسٹم سے زیادہ ہے۔ نئے موسم میں آ کے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اچھے کھانے کون سے ہیں، برے کھانے کون سے ہیں، پرہیز کیا کرنے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہے۔ قصہ مقصر یہ ہوا کہ آپ کے جو کوشچن ہے کافی سارے مجھے آئے، میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ موسم اس طرح کا ہے کہ اپنے بچوں کو جرابیں، ٹوپی، کوٹ جس طرح آپ دیتے ہیں نا، آپ اپنے ہمسایوں کی طرف، محلے داروں کی طرف، اپنے مسلمانوں کی طرف، اسپیشلی مسلمان تو بعد کی کہاں بات ہے، پہلے ہے خلق الانسان فی احسن تقویم۔ آپ سب سے پہلے اپنے آس پاس دیکھیں کہ کون کون ہے جس نے بند جوتی نہیں پہنی ہوئی، کھلی جوتی پہن کے آیا ہوا ہے، کس کے سر پہ کیپ نہیں ہے، کس کے پاس کوٹی نہیں ہے۔ یار لنڈا زندہ آباد ہے، تن ڈھکنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ برانڈ پہنیں گے تو آپ امیر بن جائیں گے، ہمارے ذہن کی کمزوری ہے۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا کامیاب ہو گیا، میرے ذہن میں آتا ہے کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو دوسروں کا خیال رکھ رہا ہے، وہ کامیاب نہیں جس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھیاں بنا لی، نہیں، وہ بھی تنہا ہوتا ہے۔ میں نے ایسے بندے دیکھے کہ والدین کو چھوڑ کے بچے بہت بڑے عہدوں پہ ہیں، باپ نے پروان چڑھا دیا لیکن باپ اور ماں کو پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے کہ تم کتنا خیال رکھتے ہو دوسروں کا۔ ویسے تو جانور بھی اپنا چارہ کھاتا ہے دبا کے، کوشش کریے۔ کامیابی وہ ہے کہ جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، یہ کامیابی۔ اچھا بولتا ہے، اچھا سنتا ہے، اچھا کہتا ہے، یہ چیزیں کامیابی کی طرف ہیں۔ یہ کامیابی نہیں کہ آپ کے پاس بنگلہ ہے، گاڑی ہے، آپ بائی ایئر سفر کرتے ہیں، آپ کمفرٹیبل رہتے ہیں زندگی میں، آپ نے جو لائف سٹائل جو اڈاپٹ کیا ہے وہ سٹینڈرڈ کا ہے۔ یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کے لیے ہے۔ کامیابی وہ ہے جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہو تو میں انتہائی معافی چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنے کمنٹ لکھیے، میری ویڈیو کو شیئر کریے، میں انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا ساتھ ساتھ جواب دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔